السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمن عروس القرآن، کہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، اس کو گہنے اور زیورات پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا درستیات، اس میں اپنا ایک روایت میوزک ہے۔ خود اللہ قراء جو ہے، خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جس طرح قرآن کے انفلوئنسنگ میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، انہوں نے واقع کیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، شیخ محمود خلیل الحسن، یہ لوگ کے جنہوں نے کہ میوزک، یہ جو الفاظ ہے، آپ حیران نہ ہو کہ میں توہین کر رہی ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوش روحانی کے ساتھ پڑھو۔ من لا يتغنى بالقرآن فليس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں اور خوش روحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ ایسے ہی گھومنے نکلے ہوئے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، رات کو وہ تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کے قرآن، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے، ایک بات یاد آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہو تو سب سے زیادہ کان لگا کر سننے والا کون ہے؟ خود اللہ۔ پھر پہلے واقعے پر ہی چلے جاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں قرآن تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہری سی بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، پہلے حجرے ہوا کرتے تھے، ایک ایک کمرہ وغیرہ، ایسے ہی صحاباؤں کے گھر تھے۔ حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، سن رہے تھے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کی سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لحن داؤد مشہور تھے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے آلاپتے تھے، قرآن میں آتا ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح اللہ نے ان کو لحظ عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے انداز میں فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اہل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو یہ حسن ہے، جہاں تک کہ حسن معنی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن لفظی اپنے کلائمیکس پر نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کی 4 آیتوں پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں کہ قرآن مجید حسن لفظی کے معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، اونچی چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں جسے سب سے بڑھ کر، ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے، وہ رحمت خدا بندی ہے۔ غور سے سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے اعمال کے مطابق داخل نہیں ہوگا جب تک رحمت خداوندی کا حکم نہ ہو، جب تک کہ رحمت خداوندی حکم نہ دے۔ کسی نے بڑی ہمت جٹا کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی کہنے لگے
کوئی شخص نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب آگے چلیے، علامہ القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور رحمان علامہ القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ہر علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ہر چیز کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ لیکن یہ تمام علوم میں جو چوٹی کا علم کس نے دیا؟ قرآن نے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام کون سا ہے؟ الرحمن۔ اور اللہ نے جو کچھ انسانوں کو سکھایا اس میں چوٹی کا لفظ کیا ہے؟ علم القرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ حیوانات کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ مطلب خلق الانسان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تمام کائنات میں، ان کی تمام مخلوقات میں اس کی تخلیقی کے معراج انسان ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جو موجودہ ملائک بنائے ہیں، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔